لوگوں کو مرید کیا ہے، ان سے یہی عہد لیتے تھے کہ اس اپنے ملک کی آزادی کے لیے اگر ضرورت قربانی دینے کی پڑی تو قربانی دے دیں گے۔ اس قربانی کی کہاں سے راستہ کہاں سے ملا؟ اسی سرزمین سے۔ جس طرح سلطان احمد شہید ٹیپو رحمت اللہ علیہ نے قربانی دی ہے، علماء کے اس طبقے نے آزادی وطن کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار کیا ہے اور قربانی دینے کے لیے عہد لیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے لوگوں کے دلوں کے اندر اپنے ملک کی وفاداری کے لیے آگ بھر دی ہے۔ مسلمان جوق در جوق جہاں پہنچ جاتے تھے ان کے ہاتھ پر عہد کرتے تھے آزادی وطن کے لیے قربان ہونے کا۔ کسی دوسری قوم کے پاس اس ملک میں یہ تاریخ نہیں ہے۔ اگر تاریخ کو پڑھا جائے غلام رسول مہر کی اور مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کی، تو پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر آزادی کے لیے جہاد کرنے کی آگ بھر دی۔ مولانا غازی پور بھی پہنچے ہیں، ذرا آپ سمجھیے اور سنیے۔ غازی پور ایک شہر ہے بنارس کے قریب یو پی میں، تاریخ میں آتا ہے وہاں کے ایک سرمایہ دار آدمی ہیں، نواب کہلاتے تھے، ان کا خاندان آج تک چل رہا ہے، فرزند علی خان۔ اس زمانے میں جب ایک بکری 8 آنے کی اور 10 آنے کی ملا کرتی تھی، فرزند علی خان نے حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر جہاد کا عہد کیا، اور جہاد کے لیے اس زمانے میں حضرت مولانا کو 1 لاکھ چاندی کا روپیہ چندہ دیا۔ اس زمانے کا 1 لاکھ چندہ آج کے کروڑوں کے برابر ہے۔ مسلمان تو اپنی تاریخ سے ناواقف ہے، مسلمان جانتا ہی نہیں کہ اس نے اپنے اس ملک کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں اور آزادی کو کس طرح حاصل کیا ہے۔ اور یہی نہیں، ان کے بیٹے تھے، انہوں نے اپنے ایک جوان بیٹے کو، جن کا نام بھی آتا ہے، حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑایا اور یہ کہا کہ میں اپنے اس بیٹے کو آزادی وطن کے جہاد کے لیے آپ کو دیتا ہوں، اور میری یہ تمنا ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری اللہ کے لیے پھیری تھی ان کے حکم پر، میری یہ تمنا ہے کہ میرے اس بیٹے کی گردن بھی اسی طرح آزادی وطن کے جہاد میں کاٹی جائے۔ اور تاریخ کے اندر غازی پور کے 6 آدمیوں کا حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہادت کا ذکر آتا ہے، ان 6 میں فرزند علی خان کا یہ بیٹا بھی ہے۔ آپ کی تاریخ یہ تاریخ ہے، آپ کے بزرگوں نے اس وطن کی آزادی کے لیے اس طرح قربانیاں دی ہیں، اور سن 1831 میں
بالا کوٹ کے میدان میں جہاد ہوا اور اس جہاد کے اندر سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہما نے جام شہادت نوش کیا اور ان کے ساتھ ہزاروں مسلمان جام شہادت نوش کر گئے۔ اس جہاد تک شعور آزادی وطن کے لیے قربانی دینے کا علماء کے سوا کسی اور کے دل کے اندر نہیں تھا۔ حضرت شاہ صاحب نے اپنے 7 غیر مسلم نوابوں کو لینا چاہا ہے، ان کو خطوط لکھے ہیں، وہ خطوط چھپے ہوئے ہیں۔ ہندو راؤ بہت دلی کا بہت بڑا سرمایہ دار تھا، آج بھی دلی کے اندر محلہ ہے باڑا ہندو راؤ، اس کا خط چھپا ہوا ہے۔ مولانا نے لکھا ہے کہ ارے آزادی وطن کے لیے جنگ کرنے کا کام تو آپ لوگوں کا ہے، خزانے آپ کے پاس ہیں، لشکر آپ کے پاس ہے، ہتھیار آپ کے پاس ہیں۔ اس ملک کو جس کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے لٹیروں نے غلام بنا لیا ہے، اس ملک کے لیے جہاد کرنا آپ کا کام ہے۔ ہم نے آپ کو آواز دی، کیا کریں؟ جب ہماری آواز کو کسی نے نہیں سنا تو ہم بوریا نشین اور فقیر اپنے ملک کی آزادی کے لیے قربانی دینے کے لیے باہر نکل آئے ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیں۔ کسی کے اندر دم خم نہیں تھا۔ حضرت شاہ صاحب جب نکلے ہیں تو گوالیار سے گزرے ہیں، راجہ گوالیار نے 1 ہفتہ حضرت کو اپنے یہاں مہمان رکھا ہے پورے لشکر کے ساتھ، اور اس نے اور اس کی بیوی نے چندہ دیا ہے، اور ذکر آتا ہے کہ ہتھیار بھی مولانا کو دیے ہیں، لیکن کسی میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے مقابلے میں خود نکل کر باہر آ جائے، یہ شعور نہیں تھا۔ اگر تھا تو مسلمان علماء کے اندر تھا، اور انہوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ سن 1831 کے اندر انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا، لیکن مسلمان مایوس نہیں ہوا، ہمت نہیں ہاری۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے وطن سے محبت مسلمان کی دنیا نہیں ہے، مسلمان کا دین ہے، ایمان کا ایک جز ہے۔ مسلمان علماء نے جنگ اس لیے نہیں لڑی کہ وہ اس ملک کی سیاست کے حقدار بنے، انہوں نے اپنے ملک کو غلامی سے آزاد کرانا اپنا فرض سمجھا۔ اگرچہ لشکر ہار گیا اور لشکر کے لیڈر جب جام شہادت نوش کر گئے تو پھر اب سپاہی لڑے گا کیسے؟ تتر بتر ہو گئے۔ لیکن مولانا کے ساتھ ایک جماعت تھی، علماء صادق پور۔ صادق پور پٹنے کے پاس ایک آبادی تھی، پٹنہ جو دارالسلطنت ہے بہار کا۔ آج کل صادق پور پٹنے کا ایک محلہ ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مولانا کے شاگردوں میں علماء صادق پور ان کی شہادت کے بعد واپس نہیں ہوئے، وہ وہیں رہے، اور سن 1831 سے لے کر 1846 تک برابر جہاد کرتے رہے۔ یہ کن کی تاریخ ہے؟ یہ آپ کے باپ دادا کی تاریخ ہے۔ پھر
وہاں سے جو لوگ بچ کر آ گئے ان لوگوں نے یہاں آ کر چین و سکون اپنا کھو دیا. اب وہ اگلے جہاد کی تیاری کرنے لگے. اور ٹھیک 26 سال کے بعد سن 1857 میں میدان بدل کر دلی، سنبھل، مراد آباد، میرٹھ، سہارنپور، مظفر نگر اس کو میدان جہاد بنایا. اور ہر جگہ ایسا لگتا تھا کہ جہاد آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں. اس جہاد کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ہندو بھی شریک ہے. نام آتا ہے جن لوگوں کو میرٹھ کے اندر 150 یا 51 لوگوں کو جو پھانسی سن 1857 میں دی گئی ان میں اکثریت علماء کی ہے لیکن برادران وطن بھی ہیں. باغپت کے اندر میرٹھ کا ایک حصہ ہے باغپت، وہاں راجمل ایک ہندو تھے نواب، ان کی فوج ایسی ٹرینڈ تھی کہ اس فوج نے انگریز کے چھکے چھڑا دیے. خود انگریز افسر یہ کہتا ہے کہ اگر راجمل کی فوج دلی کے اندر پہنچ جاتی تو ہمارے پیر دلی میں جم نہیں سکتے تھے. لیکن یہ انگریز قوم تو ایسی قوم ہے کہ جو جہاں کہیں پہنچی پہلے لڑائی کی، لڑائی کرائی، جب لڑائی ہو گئی تو اس کے بعد گھس کر بیٹھ گئی. یہی وہاں بھی کیا. ارے بھائی بنگال میں جعفر کو توڑا، میسور میں صادق کو توڑا. جب انہوں نے بغاوت کر دی تبھی تو سراج الدولہ بنگال میں اور سلطان ٹیپو شہید میسور کے اندر شہید ہوئے. جعفر از بنگال، صادق از دکن، ننگے آدم، ننگے دین، ننگے وطن. راجمل کے ساتھ بھی یہی ہوا. ایک شخص نے ان کو بلایا دعوت، اور اس لیے کہ آزادی وطن کے لیے، لیکن یہ پورا علاقہ آگ کا ڈھیر بنا ہوا تھا. مراد آباد میں وہاں کے نواب تھے نواب مجو خان، ان کو زندہ پکڑوا کر، آج بھی ان کے محلات مراد آباد کے اندر ہیں، گھوڑے کے پیر سے بندھوا کر کے، اور فوجی انگریزی افسر گھوڑے کی پیٹھ کے اوپر بیٹھا اور دوڑایا اور زندہ ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. یہ آپ کی تاریخ ہے. مراد آباد کے اندر محلہ ہے گل شہید، گل فارسی میں کہتے ہیں مٹی کو، شہیدوں کی مٹی. آج بھی ایک بہت بڑا قبرستان ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے بعد وہاں مسلمانوں کو پکڑ کر اس طرح قتل عام کیا گیا کہ اس جگہ کی مٹی ان کے خون سے سرخ ہو گئی تھی. اور اسی قبرستان کے سن 1857 کے اس جہاد کے اندر بھی یہ قضاء و قدر کا فیصلہ ہے کہ اس جہاد کے اندر بھی ناکامی ہوئی اور لاکھوں مسلمان شہید ہو گیا. صرف دلی کے اندر تاریخ میں آتا ہے کہ تقریباً 33,000 علماء کو شہید کیا گیا دلی کے اندر 1857 میں. وہ دلی جو علم دین کا مرکز تھی شاہان مغلیہ کے زمانے سے. مورخین لکھتے ہیں
کہ 1857 میں قتل عام کے بعد اگر کوئی آدمی باہر سے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا تھا تو ساری دلی میں گھومتا تھا، کوئی مسئلہ بتانے والا زندہ نہیں رہا تھا۔ ان حالات کے اندر جو بچے کھچے علماء تھے وہ علماء سب چھپ گئے، جو پکڑا جائے اسے شہید کر دیا جائے۔ چھپے اس لیے نہیں کہ جان بچ جائے گی، نہیں، چھپے تھے اس لیے کہ دوسرے جہاد کے بعد تیسرے جہاد کی تیاری کریں۔ ہم بھی اگر چلے گئے تو پھر بازار جہاد گرم کیسے ہوگا اور ملک آزاد کیسے ہوگا؟ ہمت نہیں ہار رہے ہیں، کیوں؟ وہی بات ہے کہ ملک سے محبت، آزادی ہے، وطن دنیا نہیں ہے، یہ دین ہے اور ایمان کا ایک جز ہے۔ 3-4 سال اس طرح چھپ چھپ کر گزارے اور آخر میں جب عام معافی کا اعلان ہوا تو باہر نکلے۔ اب آپ دیکھیے، جب باہر نکلے تو یہ دیکھا کہ مجاہدین تو ختم ہو گئے، کوئی مجاہد زندہ نہیں رہا، تو تیسرے جہاد کہاں سے ہوگا؟ اور یہ دیکھا کہ عیسائی مشنریاں ایک سیلاب کی شکل کے اندر ملک میں ہیں، وہ ان یتیم بچوں کو پکڑتی آئیں جن کے باپ اس ملک کے لیے بھیٹ چڑھ گئے، قربانی دے دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بچے سڑکوں کے اوپر آ گئے، ان کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، ان کے پیٹ کو کوئی بھرنے والا نہیں ہے، بیوہ ماں رہ گئی ہے، باپ شہید ہو گیا، بھیٹ چڑھ گیا آپ نے ملک کی آزادی کی۔ اب اس بچے کا پیٹ کون بھرے؟ مشنریوں کے لوگ ان کے